یہ ماننا ہے دیر از نتھنگ آفیشیل اباؤٹ اٹ. ہم تو پیپسی والے ہیں, کوکو کولا والے نہیں ہے. نتھنگ آفیشیل اباؤٹ اٹ. دیکھیے, میں جو ایک بات پہ انسسٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ اس سے میں خود بھی گزرتا ہوں, وہ ایک ہی پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے, think and think. Think and think. Think and think. Think and think. There must be a better way. Think and think. There must be a better way. ہم سوچنا بند کرتے ہیں, ہم پائریٹڈ تھنکنگ کرتے ہیں. اصغر بھائی نے کچھ بیچا, وہ میں خرید لیا. میں نے کچھ بیچا, اس کو آپ نے خرید لیا اور اپنی سوچ بنا لی. نہیں, ڈیپ کنٹمپلیشن, چیزوں کو باریکی سے جانا. جب جا کر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی کامیابی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے, سوچنے کی وجہ سے. اور سوچ کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, وہ کیا چیز ضروری ہے بتائیے مجھے آپ. کیوریاسٹی. کیوریاسٹی کے بغیر کچھ نہیں. کیوریاسٹی اگنیٹس, سمجھ رہے ہیں کیوریاسٹی کو, تجویش. کیوریاسٹی اگنیٹس the spirit of inquiry. Curiosity ignites the spirit of inquiry, and the spirit of inquiry leads to the knowledge, and the knowledge leads to the wisdom, and the wisdom leads to the virtue, and the virtue leads to the paradise. یہ پروسیس ہے. یہ پروسیس ہم کو کرنا پڑے گا. We have to be curious. We should come out. We should talk. We should discuss. One among all. What is that to discuss? What is that to talk? Ask why. Ask questions. Ask questions. Ask questions. جب آپ کوشچنس کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ نے کوشچن تو کر دیا, مجھ سے سوال کیا, تو آپ نے سوال مجھ سے نہیں کیا, اپنے آپ سے پہلے کیا, اس کے بعد مجھ سے کیا. آپ بھی اس پروسیس سے گزریں گے سوچنے کی, میں بھی اس پروسیس سے گزروں گا سوچنے کی. تو جب یہ چلے گا تو ہم جا کر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ بلیوز, یہ اندھی تقلیدیں, یہ اندھے ایمان, ٹرسٹ ان ون گاڈ, ٹرسٹ ان آخرت, ٹرسٹ ان فلانا, ٹرسٹ ان, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریکوائرڈ ہے. یہ ڈاگماس ہے. یہ تو ڈاگماس ہے. مجھے جو دکھتا ہے وہ ہے, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ صحیح ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے, میں سوال کروں گا, آپ مجھے سمجھائیے. آپ مجھے کنونس کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کروں. یہ ہائپوتھیٹیکل آنسرس, یہ فلاسفی کی بحث ہے, یہ زندگیاں نہیں چلاتی. زندگیاں ریالٹی کے اوپر چلتی ہیں. آپ کی میتھمیٹکس یہ ہونی چاہیے, 2 اور 2 کتنے؟ نہیں صاحب, غلط میتھمیٹکس ہے. میرے نزدیک 2 اور 2 4 روٹی ہوتے ہیں. میری ضرورت روٹی ہے تو میں اس کو روٹی کی شکل میں سوچوں. یہ فلاسفرس کے پاس ہوتے ہیں 2 اور 2 4. میرے نزدیک تو 2 اور 2 اگر میں جان رہا ہوں تو میری روٹی کے لیے جان رہا ہوں. تو آپ کو ایک گہری سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور آپ جو, ہم لوگ بینگ اے بورن مسلمس, ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ ایک ڈیوائنلی انسپائرڈ بک ہے. میں اس پہ یقین کرتا ہوں, مان لیجیے. لیکن یہ کتاب کیا کر سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ تو کتاب ہے. That's all. یہ کتاب آپ کو ایک مدد کر سکتی ہے. آپ کی جو تلاش ہے سچائی کی, جو سچائی کی سفر میں آپ نکلے ہوئے ہیں, جس سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں, قرآن اس سچائی تک پہنچنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے. قرآن سواری بن کے, ہیلی کاپٹر بن کے آپ کو سچائی تک نہیں لے جا سکتی.
وہ سفر آپ کریں گے, قرآن مدد کرے گی آپ کو سچائی تک پہنچنے. اٹ ول ایز یور جرنی ٹو ریچ دا ٹروتھ. دیٹس آل. آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن میں ہدایت ہے, قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کوئی ہو. آخری گٹر کے کاکروچز ہیں آج پورے ورلڈ کے مسلمان. ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں جان پا رہا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے نہ تو اس کو وہ سمجھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ہمارے اندھے تقلید اور اندھے تقدس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ قرآن کے ایسے ترجمے کہ مری ہوئی لاش کے اوپر گائے کی زبان اور اس کی دم مارنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں, اس پہ یقین کریں گے. سورہ بقرہ کی 72 نمبر کی آیت ہے کہ وہ اسے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا, تو پھر اللہ نے ایک تدبیر بنائی اور ان سے کہا کہ اس کے اوپر مارو ایک گائے کی زبان کا ٹکڑا, گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا, تو گائے کو کاٹو اور اس کا ٹکڑا مارو تو جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا. اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا تو سوال کرے. ملا کی داڑھی پکڑ کے کھینچے, کیوں نہیں کرے سوال؟ اس لیے نہیں کرے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے, اس کے اوپر میں کوشچن نہیں کر سکتا ہوں, اس کے اوپر مجھے پوچھنا نہیں چاہیے, اس کے اوپر مجھے یقین رکھنا چاہیے. اب مولوی آپ کو بول دیا نہیں بیٹا ایسا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, تو نام معلوم کرانے کے واسطے وہ کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. اچھا. حاجی صاحب السلام علیکم. حبیب بھائی. آئیے تشریف رکھیے. یہ ہمارے بڑی بہن. جی. آپ السلام علیکم. السلام علیکم. تو آپ بتائیے, آپ کا اندھا تقدس آپ کو اتنی غارت گیری میں ڈالا ہے کہ اس قسم کے ٹرانسلیشنز کے لیے بھی نہ کبھی آپ نے سوچا اور نہ لوگوں سے پلٹا کے پوچھا کہ بھائی اس کی میننگ کیا ہے. انویسٹیگیٹ کرنا تو ہمارے نیچر میں ہی نہیں ہے. بھٹک جائیں گے, ایمان چلا جائے گا. ارے عطر کی شیشی ہے جس کو کھلی رکھ دی اور اڑ گیا. کیا بھائی, کیا ایمان کیا کوئی پرفیوم کی بوٹل ہے جس کو کھلا رکھنے سے اڑ جائے گا؟ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. کیوں ایسا ہمارا مائنڈ بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ وائی وی آر لائک دس؟ بچپن سے سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یس, بچپن سے آپ کو بول دیا گیا بچپن کی جو پرورش ہوتی ہے پوری زندگی بس پوری زندگی کے اوپر وہی رول کرتی ہے, اسی کے غلام بنے ہوئے رہتے ہیں, اور اس کے بعد میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حجتی کھیکڑا ہے, اس کو منہ مت لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو خارج بھی کر دیتے ہیں آپ کے اس میں سے, دائرے میں سے. تو بھیا یہ ذہن لے کر ہم اپنے ریلیجن کو لے کے چلتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹلی گائیڈیڈ ریلیجن. کیا ہے ابھی اس میں کچھ ہم لوگ سوال کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک آیت کو پلٹا دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, اس میں زیادہ الجھو گے تو یہ تم کو بہکا بھی سکتی ہے. ہاں, اسی سے ہدایت ملے گی, اسی سے گمراہی ملے گی. لیکن تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے تو اس کے لیے اس میں زیادہ مت گھسو گے. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. پھر 15 علوم حاصل کرو پہلے. ہاں سر. پہلے 15 نہیں, میں یہ ہمارے کئی لوگوں سے پوچھا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے 15 علوم چاہیے, تو میرے کو والا ایک مفسر بتائیے جس کے پاس میں 15 میں کے آدھے 7 بھی تھے. کیا 15 تو چھوڑ دیجیے, 7 علوم والا بھی کوئی لا کے کھڑے کیجیے میرے ساتھ میں, جو علم فلکیات جانتا تھا اور علم طب جانتا تھا اور علم منطق جانتا تھا اور علم لسان جانتا تھا. ایک بتائیے نا مجھے, ایک. 15 تو چھوڑ دیجیے بھائی, 7 ہی بتائیے, 4 ہی بتائیے, 3 ہی بتائیے. اور یہ کس کے عالم, یہ کس کے مفتی, یہ کس چیز کے عالم؟ یہ عرب پیگنک کلٹ کے عالم, یہ عرب پیگنک مذہب کے عالم.
ان کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے؟ قرآن تو ان کے لیے ایک ڈھال ہے جو ان کے اپنے دکان کو چلانے کے کام میں آتی ہے. سوچیے کون سے عالم؟ یہ کبھی عالم قرآن پہ بات کرتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے قرآن سنائیے صاحب، بھاگیں گے گدھے بھاگے جیسا. دے ڈونٹ ایکسپٹ قرآن. اور آپ کے جیسا میرے جیسا ایک انسان جو کم پڑھا لکھا ہے، کبھی اپنی محنت کر کر اگر کوئی بات بتانا چاہتا ہے تو آپ کو ایک کھانے میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. تو میں ایک ہی کوشچن کیا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے حضور صاحب آپ عالم نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں باتیں، اس کے لیے ایک مفتی چاہیے، عالم چاہیے، عربی کا لسان چاہیے اور ڈھونکا چاہیے تھوڑا. میں بولا صاحب میرے کو اتنی سو بڑی بڑی باتیں نہیں ہے، میں جنگلی گنوار جاٹ آدمی ہوں. میرے کو پوری سیرت میں سے اور پورے قرآن میں سے ایک واقعہ یا ایک آیت نکال کے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر عالم کے ساتھ میں کبھی کتاب پیش کی اس کو. کیا صاحب؟ وہ تو لوگوں سے سادے لوگوں کو بتاتے تھے، ہمارے جیسے لوگوں کو بتاتے تھے. اس کتاب کا مدعو عالم نہیں ہے، یہ تو عالم تو اس کے اوپر لینڈ گرابر ہے، یہ تو بک گرابر ہے. انہوں نے اپنے اپنے قبضے جمع رکھے اس کتاب کے اوپر. یہ کتاب کا تعلق عالموں سے نہیں ہے. یہ کتاب ان کی ہے جو چرواہے ہیں، یہ کتاب ان کی ہے جو ہاؤس وائفس ہے، یہ کتاب ان کی ہے جو موس کی بنڈی ڈھکیلتا ہے، یہ کتاب اس کی ہے جو سر پہ اپنے گمچے اٹھاتا ہے. ایسے لوگوں کو اپنے حالات سدھارنے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے. عالم یہ کتاب کا بہانہ بنا کر ان کو وہی حالت کے اندر زندگی تمام رکھتا ہے. بھائی مسجد میں جاتے نا، سب سے پہلے کیا بولا جاتا آپ کو مسجد میں؟ چپل پہن کے اندر جا سکتا ہے؟ چپل باہر چھوڑو بولتا ہے. انہیں خالی چپل باہر نہیں چھوڑو بول رہا، چپل کے بازو میں اپنا بھیجا بھی باہر رکھ کے آؤ بول رہا. اور آپ چپل اور اپنا بھیجا دونوں رکھ کے اندر جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ میں ایک دن پوچھا، میں بہت الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں. ایک دن صاحب سے میرے کو آ کے پوچھا، ابھی بھائی تم نماز نہیں پڑھتے؟ بولا ہاں بھائی پڑھتا تھا، نماز پڑھنا بند کر دیا، پہلے تو خود پڑھتا تھا نماز. ارے کہیں کو بند کر دیے بول کے پوچھا. بولا اپن نماز میں کیا بولتے بھائی؟ جا کے کیا بولتے؟ نماز کی جو مین چیز ہے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے. باقی کے دوسرے سورے آپ پڑھو نہ کو پڑھو چلیں گا، سورہ فاتحہ تو پڑھنا. 5 ٹائم کی فرض سنت نفل سب ملا کے پڑھے تو کتنے وقت پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ؟ 52 ٹائمس ان 5 ٹائمس. ایک دن کے اندر 52 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم دکھا. کتنے بے چین ہیں صراط مستقیم پانے کہ 52 مرتبہ خدا کے دربار میں جا کر ایک ایسی تڑپ ہے آپ کی کہ مجھے اگر صراط مستقیم مل گئی تو میری دنیا سدھر جاتی. روزانہ ہاتھ پیر جوڑ کے سرا نیچے پٹک کر اس کو بول رہے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے صراط مستقیم پہ چلا. ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جو کامیاب ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پہ ناکام ہو، اور ایسے لوگوں میں مجھے مت رکھ جو ضال دی. دن میں 52 مرتبہ جا کے آپ پرستاب پوچھ رہے. تو میں عالم سے پوچھا جو لمبی داڑھی تھی ان کی، جو نماز پڑھو بول کے میرے کو بولے، تو بولا یہ جو روز صراط مستقیم پوچھتے مل گئی کیا؟ صراط مستقیم پوچھا ملی کیا؟ اللہ توفیق دے گا تو ملی گی. اللہ کب دیں گا توفیق؟ 60 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر ہو گئی، ابھی بھی توفیق نہیں ملی ہے. اللہ توفیق دے گا تمہیں. بولا دیکھو بھائی میرے کو تو نہیں معلوم، میں نماز تو پڑھتا نہیں، میں البتہ جس کو آپ اللہ کی کتاب بولتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، تھوڑی بہت پڑھتا ہوں. میں نماز پڑھتا تھا پہلے، روز صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا. تو مولا ہے اپن روز جا کے خدا کو بول رہے صراط مستقیم دکھا کر کچھ دکھاتا نہیں دکھاتا ہوں. تو میں پڑھا تو میرے کو قرآن میں 6 نمبر کے سورے کی 152 سے 153 نمبر کی آیتیں ملی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے تم پہ کیا پابندیاں کی ہے.
کہ تم اللہ کو ایک مانو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, زمین پر اکڑ کر مت چلو, گواہی دو تو سچی گواہی دو, یتیم کا خیال کرو, فلانا کرو فلانا کرو فلانا کرو, پورے 10 کمانڈمنٹس دے دیا. اور پھر یہ بولتا ہے کہ یہ میری صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم نہیں, غلط غلط. پوری قرآن میں 23 مرتبہ صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے, فریز آیا ہے. 23 جگہوں پر خدا نے کہیں نہیں کہا ہے کہ یہ ہے میری صراط مستقیم. صرف اس آیت پہ کہا ہے کہ یہی ہے میری صراط مستقیم, میری, یہی ہے میری صراط مستقیم. ساری جگہ پہ صراط مستقیم آیا ہے, لیکن خدا نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میری صراط مستقیم ہے. وہ میری صراط مستقیم جو اللہ کہہ رہا ہے, جس کو آپ دن میں 52 مرتبہ 25 سال سے مانگ رہے ہیں, اب اللہ آپ کو رستہ بتا دیا. بھائی کیا بتا دیا؟ 10 پوائنٹ بتا رہا ہے. اس میں ایک پوائنٹ بھی خدا کے ہستے نہیں, پورے انسانوں کے ہستے. اما بابا آپ کے خدا ہے, یتیم آپ کا خدا ہے, کوٹ آپ کا خدا ہے, کچھ بھی نہیں. زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا کیا ہے؟ گواہی سچی دینا ہے کیا ہے؟ وہ 10 کمانڈمنٹ میں نا ایک پوائنٹ اور یہ بھی ہوگا, صلاۃ قائم کرو. وہاں پہ وہ لوگ اٹکاتے ہیں کہ دیکھو نماز بھی تو ہے نا یہاں پر. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آئیں گے, اس کے اندر بھی آئیں گے. اب آپ کو جب ایک راستہ بتا دیا, ایک راستہ بتا دیا, میں کامن سینس کا آدمی صاحب, میں اس کے بعد میں آپ سے واپس آ کے راستہ پوچھوں یا راستے پہ چلوں؟ پھر پوچھ رہے گئی کو, جب چلنا ہے تو پوچھ رہے گئی کو, جب چلنا ہے تو پھر پوچھ رہے گئی کو. السلام علیکم. السلام علیکم. رضوان بھائی آئیے. ہاں بھائی, جب چلنا ہی ہے, اتنے بے چین تھے نا یار, راستہ ہونا اللہ میاں, راستہ ہونا اللہ میاں, میرے کو سیدھا راستہ دکھا دیا, چلے کیا؟ یا خالی پوچھنے کا ڈھونگ کرنا ہے یا اس کے راستے پہ چلنا ہے؟ تو میں بولوں گا کہ جو راستے کے لیے مسلمان اتنے بے چین تھے, اتنے تڑپ رہے تھے کہ سروں کو اپنے زمین پہ پٹک رہے تھے, اس کو جب راستہ بتا دیا تو ناؤ مائی بگ $1 million question is that now will you ask again the road or you will walk the road? What is your answer? I will walk the road. You will walk the road, but no, you will not do that. Again you will go and ask. Again 5 times you will go and ask. نہیں سمجھا, واپس سے بتاؤ. حیران کر دیا. ارے حیران صاحب, میں آپ کو ایک کامن سینس بتاتا ہوں, ایک کامن سینس بتاتا ہوں. ارے بھائی سن لیں, آپ فاروق بھائی کے پاس آئے, فاروق بھائی میرے کو لونا والا جانا ہے. ارے ویری گڈ, کیسے جا رہے بولے تو ہم ہماری بیوی بچے مل کے سب جا رہے ہیں لونا والا. بولے تو اچھی بات ہے, کیسا جاؤں فاروق بھائی؟ بولے تو ایسا کرو, تم یہاں سے تھانہ پکڑو, تھانہ سے پکڑ کے ایسا لے لو, ایسا لے لے گا, ایسا چلے گا. بولے ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ بول کے آپ چلے گئے. فجر میں آ کے پوچھے, زور میں پھر آ گئے, فاروق بھائی میرے کو جو ہے لونا والا جانا ہے. ارے بولا نا یارو صبح میں, ارے نہیں سمجھ میں آیا, پھر ایک اور سمجھا دیے, لکھ کے دے دیے. پھر اثر میں آ کے کھڑے ہو گئے تو بولے اچھا ایک کام کرو, گوگل لنک بھی لے لو. گوگل لنک دے دیے, روڈ میپ بنا کے دیے. مغرب میں آ گئے, عشاء میں آ گئے, دوسرے دن فجر میں آ گئے, تو فاروق بھائی کیا کرنا آپ کے ساتھ؟ واچ مین کو بول دے کہ اندر. واچ مین نہیں صاحب, فاروق بھائی کی جگہ میں رہا تو ہاکی کی اسٹک لا کے سر پھوڑ دینا, پاگل خانے میں لے کے آدمی کو شریک کر دینا. ہی خالی پوچھنے کا شوق ہے, اس کو چلنے کا شوق نہیں, اس کو جانا نہیں ہے, میرے ناک میں دم کرا. اللہ میاں کے ناک میں دم پورے مسلمانہ 1.5 بلین روز تک ناک میں دم کرتے. رستہ بتا بول کے چلتے نہیں سالے رستے پہ. کیوں دم کر رہے اپنے خدا کے؟ ہاکی نکالیں گا, نکال کے جو ماریں گا. اور حالت تو مار خراب رہے ہے ہیں نا, نا, ہاکی تو پڑی رہی ہے نا. اور آپ لوگ تو پیش ہی کرتے ہو نا. ہاں تسی گریٹ ہو میرے آقا, میرا تحفہ قبول کرو بول کے تو روز پیش ہی کرتے ہو نا اس کو. تحفے اپنے دے گا اسی کے اوپر پھلٹا کے, رکو کر کے پھر میرا تحفہ قبول کرو. پھر سوچو یار, سوچو
یہ लानत कहाँ तक चली गई हमारी, हमारे पास अक्ल का इस्तेमाल नहीं बचा। आप सोचिए, चलिए मान लेते हैं कि कुरान एक ज़माने में नाजिल हुई, जहाँ पर भी नाजिल हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई। जब वो लोगों को जब किताब बताए तो क्या लोगों का तकद्दुस किताब के साथ में इस तरीके से था जिस तरीके से आज हमारा था? तो वो तो बुक ऑफ क्रिटिसिज्म थी। ये तकद्दुस तो बाद में बना। वो लोग बोलते थे अच्छा ये अल्लाह कह रहा भाई, ये अजीब नई पंक्ति दिख रही है तो। लेकिन जब देखे और करें तो बात समझ में आई। तो इस्लाम जो आया, जो लोग इसके अंदर जो दाखिल हुए, वो इन आयतों का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद दाखिल हुए। मैं आपसे ये जो पूरी बात कहने का मेरा मकसद ये है कि कुरान के हर लफ्ज़ को पढ़ने से, कुरान की अगर आप तिलावत करते हैं एक रुकू रोज़, उसमें जितने अल्फाज हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपको सवाब अज़ाब मिलेगा। बगैर समझे कि अरबी में अगर पढ़ते हैं तो आप अज़ाब कमाएं। एक रुकू मत पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, एक आयत पढ़िए, उसको समझिए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपनी समझदारी में इजाफा कीजिए। आप ये समझिए कि मुझे ये नहीं आता था, मैं जाना आज। ये जानने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया उसको समझिए। इस तरीके से खुदा की रहमतें बरकतें आपकी हमारी की ज़िंदगी में आती। ये नमाज कौन सी बरकत लाई? हालतगिरी के सिवा कुछ नहीं है। ये रोज़े क्या लेकर आए? आपके बॉम्बे की हालत क्या होती है? रमज़ान में मैं टेक्सटाइल मार्केट आता था, साहब रोज़े रखता था, वो आपकी ज़करिया मस्जिद के पास में हम लोग जाते थे इफ्तार करने के लिए। एक तूफ़ान बदतमीज़ी। हाँ, बकरीद के दिन बकरों की क्या हालत होती है सोचिए बेचारों। हज के अंदर पैसे गारत कर रहे हैं, रमज़ान में रोज़े रख के पैसे गारत कर रहे हैं, टाइमा गारत कर रहे हैं, दिन भर भूखे पड़े हुए, रात में उठ के जो है हलीमा दबा रहे हैं, बिरयानियाँ दबा रहे हैं। क्या है यार ये? क्या है? नमाज़ा पढ़ रहे पढ़ रहे, साला कोई कारोबार के काबिल नहीं रहता आदमी, कोई काम काज के काबिल नहीं। इधर गई नहीं उधर से नमाज आती, इधर गई नहीं उधर से नमाज आती। तो वो परेशान बोले तो ज़ोरास्ट्रियंस में भी तो है ही ना, वहाँ से तो आया ना, वहाँ से तो आया है। अब आप सोचो, आप ये किताब में, मैं अभी आप लोगों के आने से पहले दर्ज कर रहा था, मैं थोड़ी उल्टी तशरीह करता हूँ। ये किताब के अंदर 700 से ज़्यादा आयतें हैं जो ये कहती है कि तुम सोचो, तुम अपने अक़ल का इस्तेमाल करो, तुम गौर करो, तुम तदब्बुर करो, तुम तफक्कुर करो, तुम सोचो। यानी ऑथर ऑफ द बुक हमको प्रोवोक कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है। काय के लिए इंकरेज कर रहा है? थिंक देयर मस्ट बी अ बेटर। अगर वो इम्पोज करना चाहता तुम पे अपनी चीज़ों को तो लाद देता। अकल का काम नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनो और करो। इतनी बड़ी किताब की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर 10 कमांडमेंट के खत्म, सीधी सीधी बात थी बिल्कुल। जब बगैर सोच के ही जीने का था तो फिर ये प्रोवोकेशन क्या है कि तुम सोचो, क्या तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते? और फिर ये कहता है कि तुम अगर अपने कॉमन सेंसेस यूज़ नहीं करते। कॉमन सेंसेस क्या है साहब? आपकी वाइटल फैकल्टी है जिस पे पूरी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। देखना, सुनना, टच करना, समझना, अक्ल का इस्तेमाल करना, आप उससे महरूम हुए हैं। अल्लाह कह रहा है कि अगर आरिफ भाई अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हबीब भाई अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, फारूक भाई अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, तो खुदा एक प्रोसेस जारी करेगा अपने साथ। एंड यू नो व्हाट इज दैट प्रोसेस? आपके भेजे को, आपकी माइंड को, आपकी नफ्सियात को, आपकी अक्ल के ऊपर रजस डाल देगा। रजस बहुत गंदा लफ्ज़ है अरबी का, रजस, यानी आपकी अक्ल को सड़ा के छोड़ देगा। रागिब कहते हैं रजस की मीनिंग को कि ऐसी सड़न और ऐसी बदबू, ऐसी सड़न जो हड्डियों के अंदर पीप आ जाने से आ जाती है, और कोई इंसान नाक पे कपड़ा लगाए बगैर उसके बाजू से गुजर ना सके, वही है ना, उसको कहते हैं रजस। आज सारे मुसलमान उस रजस में मुब्तला है। आज 10/100 सब उसी के अंदर पड़े हुए हैं, उस रजस में जी रहे हैं, और अपने आप को खैर उम्मा कहते हो, वेल गाइडेड कहते हो। अल्लाह की किताब, अरे शुक्र मनाओ। इतने नादान हैं हम लोग, इतने नादान हैं, इतने नादान हैं। आप जानते नहीं हैं
آپ دوسرے ریلیجنس کے اندر جائیے. میں تو پورے ریلیجن والوں کے پاس جاتے آتے رہتا ہوں. آریہ سماج والوں کے پاس جاتا ہوں, کرسچنس کے پاس جاتا ہوں, میرے تو کئی دوست ہیں. 7 گروکل ایک ہے ہمارے پاس میں نزدیک میں, وہاں پر ایک ریسرچ سینٹر ہے. میں وہاں ان کے پاس گیا فاروق بھائی, ویدا کے اوپر وہ لوگوں کی ریسرچ چل رہی ہے کہ اوریجنل اسکرپٹ کیا تھی, وہ ویدا کے ڈھونڈ کے نکال رہے بیچارے. بائبل کے اسکالرس سینکڑوں ہزاروں ملین ڈالرز خرچ کر کے اوریجنل بائبل کا ٹیسٹ کیا تھا اس کی کانٹیکچوئل ریڈنگ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جوز آپ جا کے دیکھ لیجیے اسرائیل کے اندر کیا کر رہے ہو. تیل اویو میں ان کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے جس کے اندر کئی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو نو واٹ از دا اوریجنل تورا. وہ جو اسکرالز مل رہے ہیں, اسکرپٹ مل رہی ہے, کیوز میں لکھا ہوا مل رہا ہے, اس کی ریسرچ کر کر کے ایک ایک ورڈ کی انویسٹیگیشن کر کے نکال. ارے احسان مانو اس خدا کا جس نے اپنے کلام کو تمہارے بیچ کے اندر ایز اٹ از رکھا ہے, اس کا اتنا بڑا شکر منائیے. لیکن مسلمان بہت شریف انسان, سارے لوگ اوریجنل ٹیسٹ کو پرزرو کیسا کرنا بول کے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور ہم لوگ اوریجنل ٹیسٹ کی واٹ کیسے لگانا اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اس کو غارت کیسے کرنا اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور آپ سوچیے صاحب, سوچیے, میں بڑے بڑے عالموں سے بات کیا, یا بھائی یہ 200 سال بعد کی لکھی ہوئی کہانی, ابن اسحاق کا بکتے ہیں 200 سال کے بعد میں لکھتے ہیں, بخاری بھائی ہمارے بہت دنوں کے بعد آتے ہیں انہوں لکھتے ہیں, یا آخر اس کو سچ کیسے مان رہا ہے, اور اتنا سچ مان رہا ہے کہ انورٹیڈ کاما کا سچ مان رہا ہے اس کو. تو بولے نہیں حبیب صاحب اس میں اجماع ہو چکا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت ردی ہو جا رہی, رونگی جا رہی قرآن کی آیت, لیکن وہ اپنے اسلاف کے قول کو اور حدیث کو نیچے نہیں گرنے دے گا صاحب. نو, بخاری کو نیچے نہیں آنے دے گا. سوچیے, ایک اسکالر سے میری بات ہوئی, وہ میرے پاس آئے. دیکھیے میرا سابقہ تو کئی لوگوں سے پڑتا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حبیب بھائی آپ کہتے ہیں کہ ریلیجن آپ کا بہت وہ ہے, آپ کے نوبل پروفٹ تھے, یہ تھے, وہ تھے. آئی ریسپیکٹ یور پروفٹ. وہ کہہ رہا ہے, اور آپ ڈپلومیسی کر رہے ہیں مجھ سے, آپ کھل کے بولیے جو کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ از اٹ ٹرو دیٹ یور پروفٹ ہیز میریڈ اے 6 year old چائلڈ؟ یس. اسٹل یو کال ہم اے پروفٹ؟ بچہ ہی بولتا ہے, نواسا ہی بولتا ہے. میرا نواسا پوچھ رہا ہے, بلال نام ہے ان کا. وہ میرے سے آ کے پوچھے, نانا آئی ہیو اے کوسچن. بولا بولو بیٹا کیا کوسچن ہے؟ یہ نانا کیا صحیح ہے ہمارے پروفٹ 6 سال کی بچی سے شادی کریں؟ بولا یس صحیح ہے, حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. نانا ہاؤ یو کین ڈو دیٹ؟ ڈو یو تھنک دیٹ ہی از اے گڈ مین؟ بولا ہی واز دا موسٹ اگلی مین آن دا ارتھ. He was the most ugly fellow on the earth, the most lunatic person, the saddest, the rapist. The prophet of Hadith is a rapist, sadist, and he is a lunatic man. He is an insane person. The prophet of Quran is a noble, respectable prophet and honorable prophet. How you can do it? جب میں حدیث نکال کے, ہمارے گرو کے بہت اچھے ساتھی ہیں اور بہت نیک انسان ہیں, وہ وہاں سہارنپور میں رہتے ہیں, ان کو میں ایک آڈیو میسیج بھیجا کے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی چونٹی لینے کے لیے یا آپ کو ستانے کے لیے سوال کر رہا ہوں. مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے کہ آپ کے حدیثوں کے اندر یہ جو بات کہی گئی ہے, اور ایک حدیث کی کتاب میں نہیں ہے صاحب, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, اور شاید دو سیاستہ میں موجود ہے, سیاستہ میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ کپڑے میں پیش کیے گئے تھے, کہتے انہوں گڑیوں سے کھیل رہے, تو پوری کہانیاں لکھی ہوئی. ایک حدیث نہیں ہے, خالی 6-7 حدیث ہے اس کے کنیکشن. خالی بخاری شریف میں کئی حدیثیں ہیں. ہاں, خالی بخاری میں کہی ہے. تو وہ کیا کیے معلوم ہے مجھے, وہ کیا کیے معلوم ہے, جاوید احمد غامدی کا ایک لنک بھیجا ہے مجھے. جاوید احمد غامدی کا ایک لنک بھیجا ہے جس میں جاوید احمد غامدی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں بولے یہ تو بالکل ہی دیوانی بات ہے, یہ ایک تاریخی بات ہے, اس کا قرآن یاد آ گئی. ایک قرآن یاد آ گئی. ارے تم مسلمانوں کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے رے بھائی, کئی کو یاد کر رہے ہو اس کو؟ تو قرآن کے اندر تو ایسا نہیں ہے. تو بھائی حدیثوں میں ہے, تو بولے حدیثوں کے اندر ایسا ہے, وہ اصل میں ایک تاریخی نیریشن ہے, وہ اس کے اندر غلطی یہ ہوئی ہے. آپ سوچیے,
یہ مفکر اسلام کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے جیسے ہمارے لوگ تو ان کے جوتوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ ایک ورڈ ڈراپ ہو گیا اس میں سے, 16 کی جگہ پہ 6 آ گئے. 16 کی جگہ پہ 6 آ گیا. انگریزی کو 6 عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, عشرہ ستہ ہونا چاہیے تھا, تو عشرہ لکھنا بھول گیا کوئی. وہاں عشرہ تھا, بولا بھائی وہاں تو عشرہ تھا, گڑیوں سے کھیل رہی تھی, میں 6 سال کی بچی تھی, میرے کو جو ہے تشتری کے اندر پیش کیا گیا تھا, یہ کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں. تو اب آپ بولیے کہ آپ سلیکٹو بیس کے اوپر اپنی حدیثیں تو لیتے ہیں, جس کو آپ الٹی سیدھی فلسفی کی باتیں کر کے, ہمارا گرو یہ کہتا ہے کہ 6 سال کی بچی سے کیوں شادی کروائے, تو بولے اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے, بچوں کی میموری زیادہ رہی تھی, اس لیے ٹیپ ریکارڈر کا کام کروا رہے تھے ان سے. مفکر اسلام کہہ سکتا ہے بھائی؟ مولانا وحیدالدین کے گرو ہے. یہ مفکر اسلام کہہ سکتا ہے, آپ ہم نہیں کہہ سکتے. جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی تو یہ بات کیے پاکستان ایک گر گیا, وہ جس پہ عشرہ گر گیا وہ جاوید احمد غامدی ہے. ٹیپ ریکارڈر ہمارے گرو کا بولنا ہے. اور دوسرے ایک صاحب ہے جو بحث کر کے بتاتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی تھی ایسی تھی ویسی. بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ بخاری جھوٹا تھا؟ پورا ریلیجن کو یہ نہیں بولیں گے, کبھی نہیں بولیں گے. باقی سب ڈیفینس تو کریں گے. بھائی وائی ڈونٹ یو سے دیٹ بخاری واز رانگ اور حدیثیں واز رانگ؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ ان کی فرینچائزی کی پوری واٹ لگ جاتی ہے, سائے ستہ پوری الٹ جائے گی نا, پورا بزنس پورا مذہب بند ہو جاتا ہے. بخاری تو مین استمبھ ہے, مذہب collapse ہوتا ہے. سب سے مذہب بڑا collapse. موٹا استمبھ ہے بخاری. اور آپ سوچئے 200 سال کے بعد میں 89 ایئرس کے بعد میں آپ کا کلمہ وجود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو تھا عبد الملک ابن مروان, اس نے کلمہ بنایا, اس نے ایک محمد کو فیبریکیٹ کیا, اس نے راک آف ڈوم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھایا اور بٹھا کے حدیثیں گڑوائی 710 میں. اور اس کے بعد میں محدث بٹھائے, تاریخ کی لوگوں کو بٹھایا. مروان. ہاں, عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہے. خلیفہ, وہ یہ کلمہ گڑا. ہاں, اور بہت نیک مانتے اس کو لوگ, مذہب والے بہت نیک مانتے ہیں. سنیے کیا جنگ بھی ہوئی, پہلے حج کو لوگ یہاں آتے تھے, ہاں ایران میں یہاں مروان حج کو یہاں آتے تھے, مطلب آتے لوگ یہاں آتے تھے. ایسا بھی تھا, پہلے ایسا بھی تھا کہ آتے یہاں جا رہے, آتے یہاں جا رہے. مروان کا بھی جو پاؤشن ہے وہ بھی تو ایرانی نے لکھا ہے, حقیقت کیا ہے وہ کس کو معلوم؟ نہیں, وہ حقیقت آرکالوجی کے اندر اویلیبل ہے. ہاں, آرکالوجی کے اندر کائن اویلیبل ہے, اس کے زمانے کی آرکالوجی کا وہ جو لکھا ہوا مونومنٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہے. وہ ہے, لیکن اب اس کے میننگ کیا لے رہے ہیں وہ بھی تو نہیں وہ بھی تو اپن لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ پورا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پورا شفٹ ہے نا ایرانیوں کے اوپر بلیم کر رہے ہیں. عرب بھی بہت شیطان ہے. یہ جو خلیفہ ہے نا, انہوں نے بھی بہت ساری کارستان. بھائی میں ایک ہی بات بولتا ہوں, میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا جو بھی ہوتا ہے نا, مسئلہ ہزاروں مسئلے دنیا میں روٹ کاز کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں. میں اوپر کی سرسری بحث کرتا ہی نہیں, میں روٹ میں سے کہیں جواب مل رہا ہے کیا نکالتا ہوں اس کو. حدیثیں کن سے آئی؟ جتنی مروی حدیثیں ہیں کس نے کہا؟ جو رسول کے ساتھی تھے. صحابیوں سے, حضرت عائشہ سے. نہیں, صحابیوں سے, اصحاب رسول سے آئی. 140,000 اصحاب رسول تھے, اس میں سے کئی لوگوں نے کچھ کہا, تو ہمارے محدثین نے ایمانداری سے گدھے پہ, گھوڑے پہ, کھچر پہ بیٹھ کے جا کر ان سے بیٹھ کے لکھ کر اس کا نیریشن, وہ کمپائلر ہے, وہ نہیں لکھ رہے اپنے من سے, وہ تو کمپائل کر رہا ہے. وہ تو بتا رہے کاپی پیسٹ ہے ان کا, تو وہ بیچاروں کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے اس میں. اگر آپ حدیث دیکھیں گے نا تو گرامیٹیکلی وہ ایک دم پور ہے, ایسا معلوم پڑا کہ بچہ لکھ رہا ہے عربی. فاروق بھائی یہ بات سنیے, اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنیے ذرا, قرآن لیجیے. اب آپ کو دیکھیے, میں نص پہ ہاتھ ڈالوں, نص پہ. اصحاب رسول جو تھے, جو ہمارے لیے ستاروں کے مانند ہے, یہ پورے جتنے بھی صحابہ رسول ہیں ہمارے لیے ان کے اتباع ستاروں کے مانند ہے. بھائی میں سادہ سیدھا جنگلی آدمی ہوں, میں قرآن کا آدمی ہوں. آپ مجھے کچھ بھی کہانی بھیجیے, میں قرآن سے پوچھتا ہوں, یہ فاروق بھائی ایک اسٹوری بھیجے حبیب محمد میرے کو, کیا میں اللہ میاں کیا صحیح ہے ان کی کہانی؟ میرے گرو یہ اسٹوری بھیجے میرے کو, میں اس کو کیا کروں؟
मैं कुरान से वेरीफाई करा कि असहाब रसूल कैसे टाइप के लोग, आपको मालूम क्या थे लोग? यू नो दैट? यू नो? यू डोंट नो? कुरान लाइए कोई, अरबी टू उर्दू। सोचिए, आपके होश उड़ जाएंगे अभी मैं जो दिखाऊंगा, होश उड़ जाएंगे। तो जितने मुहद्दिसीन, जितने कहानी ले रहे, किन से ले रहे साहब? असहाब रसूल। असहाब रसूल से ले रहे, ठीक है? लाइए मेरे हाथ में। कोड क्या है? कोड बोलिए ना, कोड। मतलब वर्स और चैप्टर नंबर बताइए, तो हाँ, नोट करें। ये 9 नंबर की तौबा। सूरह तौबा, उसकी 111 लीजिए। सूरह तौबा कौन सी सूरह है? 9 नंबर। 9 नंबर। अरे अभी पारा नहीं मालूम छोड़, चला। पारा नहीं पारा मालूम। का चक्कर छोड़ो। वो भी पारा कर नहीं, मेरे पास पारे में है ना, इसके लिए 9 नंबर ना। 9 111। अरे नहीं, मैं गलत बोला है, गलत बोला। क्या है बोला आप मतलब क्या मफहूम उसका, वो क्या है उसका मफहूम क्या है? हाँ, ये सूरह तौबा की 100 नंबर, 101 नंबर और 102 नंबर और 103 नंबर और 104 नंबर पढ़िए, कोई पढ़े तो। उर्दू में नहीं है कुरान? उर्दू में नहीं है मेरे पास। हाँ, तो इसको पढ़िए कोई ना। 2-3 थे। उर्दू में क्या है? 100 अरबी वाली पढ़ो कि इंग्लिश वाली पढ़ो? कोई भी पढ़िए, इंग्लिश वाली पढ़िए, अरबी तो वैसे भी नहीं समझ में द आएगी। वैनगार्ड ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट। उर्दू में रही तो अच्छा रहेगा, मज़ा नहीं आएगा इसमें। उर्दू में मेरे पास मेरे पास है। है ना, उधर है उनके। पढ़िए सूरह तौबा का आयत नंबर 100 से 103 तक, 104, 104 तक। 101 से 104। 100 से 104 तक। उर्दू के 2-3 कुरान थे, हमारे सब देखते हैं। हाँ चलिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। नहीं, मिल गया। 100 से पढ़ना है। सूरह तौबा 100 से। और पहले सिबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से, और वो जिन्होंने नेकी में इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो इससे राज़ी हुए। ठीक, और इसने इनके लिए बाग तैयार किए हैं, ठीक है, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इन्हीं में हमेशा रहेंगे। ठीक है। ये बड़ी कामयाबी है। एक मिनट, यहाँ पर क्या कहा गया इस आयत में कि अल्लाह के रसूल के साथ में कुछ लोग हिजरत किए और उसके साथ में उस पर ईमान भी लाए और रसूल की मदद भी अगर कर रहे हैं, तो अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए वो। ठीक, ये आयत में कुछ अरब्स है जो रसूल का साथ दे रहे हैं, उनसे अल्लाह राज़ी हो रहा है, उनके गुड डीड्स को अल्लाह एक्नॉलेज कर रहा है। ये एक साथी हो गए रसूल। अब आगे। और बाज़ तुम्हारे इर्द गिर्द के देहातों में से मुनाफिक हैं, और बाज़ मदीने के रहने वाले भी नफाक पर अड़े बैठे हैं। तो उनको नहीं जानता, तू उनको नहीं जानता, हम उन्हें जानते हैं। रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। अरबी में, अरबी में वो मिम्मन हौलकुम मिन, एक मिनट, वो मिम्मन हौलकुम, वो मिम्मन हौलकुम। हौलकुम की मीनिंग क्या होता है? जो तुम्हारे इर्द गिर्द में, जो अभी मैं जैसा बैठा हुआ हूँ तो आप मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे हौलकुम है आप लोग। ये हौलकुम जो लोग हैं, जो रसूल को घेरे हुए हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये मदीने। मदीना कहते हैं शहर को, यानी रसूल के सिटी वाले लोग हैं। इसमें की अक्सरियत मुनाफिक है। रसूल को देखिए, एक टर्म समझ लीजिए, मुनाफिक उसको कहेंगे जो मुसलमान डिक्लेयर्ड है। मुनाफिक ना मुशरिक होगा ना काफिर होगा, डिक्लेयर्ड मुस्लिम मुनाफिक होगा। डिक्लेयर्ड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दाढ़ी यहाँ पर गेंडे का सिंह, वो जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, जो 5 टाइम मस्जिद जाता है, उसके दिल में निफाक हो सकता है तो वो मुनाफिक है। सही बात।
مدینہ جو رسول کا شہر ہے, جہاں مکہ تھا یا جو بھی تھا, جہاں پر رسول کام کر رہے ہیں, جو رسول کے ارد گرد میں لوگ گھیرے ہوئے ہیں, جو عربز ہیں اور جو ڈکلیئرڈ مسلمز ہیں, یعنی اصحاب رسول, اس میں کی اکثریت منافق ہے, اور رسول نہیں جانتا کہ اس میں سے منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے. جن صحابی رسول کے اندر رسول گھرے ہوئے تھے, اس میں سے کتنے منافق تھے اور کتنے مسلم تھے, رسول کے علم میں نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں اس کو کہ کون منافق تھا اور کون مسلم تھا. تو رجال کی بحث اور اصحاب رسول سے ایک لفظ بھی اگر آپ لیں گے قرآن کی اس آیت کے مطابق, پوری جو ہے باطل ہو جائے گی. ہاؤ یو نو دیٹ ہی از ناٹ اے منافق؟ جو رجال آپ کے پاس حدیث کے اندر آ رہا ہے, اس کو کیسے جانیں گے کہ منافق ہے یا نہیں ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اکثریت اس میں سے منافق ہے, رسول لا علم ہے اس سے. جس بات کا علم رسول کو نہیں ہو سکا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو, ہم کو علم ہوگا, محدث کے بچے کو علم ہوگا, بخاری کو علم ہوگا اس کا. تو جو کہانی ایک بھی بات اصحاب رسول کے کھانے میں ڈال کے اگر سنائیں گے, آئی ڈونٹ نو whether he was a رضی اللہ تعالیٰ عنہ or he was a non رضی اللہ تعالیٰ عنہ, even I don't know he was a منافق or not منافق, چاہے اس کا برانڈ کتنا ہی بڑے نام کا ہوگا. تو اصحاب رسول سے ایک لفظ بھی اگر کوئی اگر اسلام کا اگر لے کر بیان کرتا ہے, تو قرآن کی اس نص کے مطابق جو ہے ایمان کی پر. یس, کلیئر ہے بات؟ یہ ایک واحد آیت ہے جس سے پوری حدیثوں کی کمپائلیشن گٹر کے اندر چلی جاتی ہے. How I should take that this word is told by Prophet? Who is saying? He was the companion of the Prophet. Who is he? Rasul doesn't know whether he was a hypocrite or a naked man, whether he was a Razi Allah Ta'ala or he was a non-Razi Allah Ta'ala. Rasul doesn't know him. When Rasul doesn't know anything about that person, how a muhaddis can know about that person? How I should trust that? بخاری 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سمجھتا تھا. ہاں, وہ تو استخارہ کرتا تھا بھائی بیچارہ. اچھا, بخاری صاحب جو تھے ہمارے, میں دیکھیے بہت سادہ آدمی ہوں, میں تو بخاری صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. میں بھی, آئی ایم اے گریٹ فین. میں نے بخاری صاحب سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. میں ان کو آئی ہیو لرن مینی تھنگز وتھ مسٹر بخاری, اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی. سب سے پہلی میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ انکار حدیث کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے, کیونکہ بخاری 6 لاکھ میں سے 5,94,000 حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے. تو وہ خود مجھے بتا رہے ہیں ان کی سنت ہے کہ حدیثوں کا انکار کرو, میں اسی سنت پہ پیروی کر رہا ہوں. اور بخاری صاحب کی ایک یارڈ اسٹک تھی, وہ یارڈ اسٹک کے مطابق جج کرتے تھے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. بھائی بخاری صاحب کو ایک حق تھا اپنی یارڈ اسٹک یوز کرنے کا, میرے پاس میں بھی حق ہونا چاہیے یارڈ اسٹک یوز کرنے کا. میری یارڈ اسٹک قرآن ہے, میں قرآن کے مطابق حدیث کو چیک کرتا ہوں, اگر وہ ٹیلی ہوتی ہے تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اگر نہیں ہوتی ہے تو میں اس کو ردی بتا دیتا ہوں. یہ میں نے بخاری صاحب سے سیکھا. کیا حدیثوں کا انکار کرنا بخاری صاحب نے سکھایا مجھے, کیونکہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے مور دین 5,50,000 حدیثوں کا انکار کر دیا. کمپائل جو بھی ہے تو بعد میں ہوئی نا, تو ریجیکٹ کس نے کیا ہے وہ؟ بخاری صاحب بغداد میں فیکٹری تھی, پوری وہی بناتے تھے, اور کھائی کی کمپائل, کھائی کی یہ نہیں, کمپائل بخاری صاحب نہیں کیے نا جیسے. اچھا, ایک نہیں, یہ ہر محدث کی یہی سنت ہے. سنت سے مراد پریکٹس, ہر محدث کی یہی سنت ہے. ہر محدث, مسلم 3 لاکھ حدیث جمع کی, 5,000 جمع کیے, باقی کی ریجیکٹ کر دی. تو ریجیکشن آف دا حدیث از دا گریٹسٹ سنت آف اے محدث. بخاری صاحب نے خود ہی ریجیکشن مان کے حدیثوں کو اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کے پاس بھیجا اوتھینٹک کرنے کے لیے. بھائی حدیثوں کا جیسے ہر ایک زمانے میں ایک کلیکشن کا شوق ہوتا تھا, بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے اسٹیمپس جمع کرنا, تو ایکسچینج کرنا ہابی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں عمراؤں کا شوق تھا کہ رسول کے خول کو جمع کرنا, ایک فیشن تھی. وہ فیشن, حدیثیں بکتی تھی بازار میں. حدیثیں بولنے والے لوگ ہوتے تھے جو بولتے تھے آپ کے پاس کتنی حدیثیں ہیں, تو بولتے تھے میرے پاس میں 12,000 ہے. یہ ہے کیا, ارے نہیں ہے میرے کو ایک دیجیے. بولے تو ان کے ایکسچینج میں سے ان کی جاتی تھی, ان کے ایکسچینج سے جاتی تھی, ان کو ایک پروفائل ہوتے تھے, ان کو ایک پروفائل ہوتے تھے. تو یہ حدیثیں بیچنے والے مارکیٹ میں تھے. تو ایک حدیث سنانے والا ایک آدمی ایک عمرہ کے پاس پہنچا, ایک رئیس انسان کے پاس پہنچا. وہ کبوتروں کو دانا کھلا رہے تھے, وہ کبوتروں کو دانا کھلا رہے تھے.
وہ جا کے ایک حدیث سنایا, وہ عمرہ کو کچھ حدیث اتنی زیادہ جچی نہیں, تو جو انعام دینا تھا وہ کم دیا اس نے, جو بھی پیسے لگتے دینے کے تھے کم کیا. وہ تھوڑا جو حدیث سنانے والا تھا بیچارہ اب لے لیا, لے کے جا رہا تھا, پھر پلٹ کے وہ بولا کہ واپس آؤ, تو وہ پلٹ کے واپس آیا. تو یہ جو کبوتروں کو کھانا کھلا رہا تھا یہ کہہ رہا کہ اب یہ مت کہنا کہ رسول اللہ کبوتر کو کھانا کھلاتے تھے, یہ بھی حدیث ہے. تو حدیثیں اتنی فیشن میں چلی ہوئی تھی وہاں پر, سمجھ رہے آپ. ارے آپ سوچو 200 سال کے بعد لکھی ہوئی کہانی, وہ بھی ابسرڈ قصے جو قرآن کی اینٹی کر رہے ہیں, اس کے اوپر پورا مذہب اسلام کو ڈال دیا گیا. وہ فقہی بیس بنتی ہے, وہ جو ہے آپ کے شریعت کی بیس بنتی ہے. میں سجیسٹ کرتا ہوں 3 چیزیں, ہر مسلمان کو سجیسٹ کرتا ہوں آج, ہر مسلمان. اسلام 3 ہے. ایک ہے اسلام جس کے اندر اسپریچل ایسپیکٹ ہے اسلام کا, بیوٹیفل بیوٹیفل, لو, پیار, رحم, شفقت, محبت, سمجھ رہے, انسانوں سے محبت, کائنات سے محبت, اللہ سے محبت, یتیموں کی کفالت, غریبوں کی ٹیک کیئر, ماں باپ کی عزت, جھوٹ نہیں بولنا. یہ ایک اسلام کا اسپریچل ایسپیکٹ ہے, بہت ونڈرفل ہے, بہت ونڈرفل ہے, فالو. دوسری تعبیر اسلام کی ہے جس کو میں کہتا ہوں سیاسی تعبیر, جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام. دیٹ از دا ورسٹ, دیٹ از دا ورسٹ, ڈونٹ ایور گو نیئر دیٹ. اور تھرڈ اسلام جو ہمارے ماڈریٹ مسلمس فالو کرتے ہیں. ماڈریٹ مسلم کون ہے؟ وہ جو صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, کاروبار پہ جاتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا ہے, اپنے کاروبار سے تعلق, اپنا حج سے تعلق, بقرعید کا بکرا کاٹنا, پیسے جمع ہوئے تو حج کر کر آ جانا. یہ ماڈریٹ مسلمس ہیں. دے آر گڈ پیپل, دے آر ناٹ بیڈ پیپل, دے آر لولی پیپل, دے آر لولی پیپل. دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. دے آر فالوئنگ عرب پیگنک کلٹ. Now these Muslims has to leave the Arab paganic cult and follow that same spiritual Islam. The spiritual aspect of Islam ہے, اس کو فالو کریں, عرب پیگنک کلٹ کو چھوڑیں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اسلام ڈزنٹ ریکوائر اینی فارمیٹ. میں ایک بات بولتا ہوں, یہ اسلام جو ہے نا ایک سبجیکٹ ہے. جانور کو کاٹ رہے ہیں, ایک سبجیکٹ ہے, اور روزے کے نام پر مارکیٹ کو بندہ کر رہے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے. یہ جیسے میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ ہے, سائنس ایک سبجیکٹ ہے, کھانا پکانا ایک سبجیکٹ ہے. ٹیلی فون ڈائریکٹری اگر دیکھیں گے تو اس میں سے کیا ملے گا بھائی؟ چائے پیے, ہاں پیے, اتے پتے ملے گی, ٹیلی فون نمبر ملے. قرآن دیکھیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کا ایک پرپز ہونا چاہیے کتاب. میرے نزدیک اس کا جو پرپز ہے وہ ہے اسلام. دس بک گیوز یو دا اسلام. اسلام مینس واٹ؟ ٹو اٹین پیس, ٹو ایکوائر پیس, to be in a state of peace, to be in a state of soundness. مسلم کون ہے یار؟ یہ سر تسلیم خم کر دیا. کیا سر تسلیم خم کرنا ہے؟ مسلم وہ ہے جو سلیم ہے, جو سلیم ہے. سلیم کون ہے؟ جو ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ ان ہیلتھ, ساؤنڈ ان فائنانس, ساؤنڈ ان تھنکنگ, ساؤنڈ ان ایوری تھنگ, بیکم ساؤنڈ. یہ اسٹیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ کا اسٹیٹ ہے, اس کو ایکوائر کرنا ہے. اس کی تمام تعلیمات, لو, تقویٰ, تواضع, صبر, کیا اس کے لیے مفتی اور مولوی چاہیے؟ سوچو کتنا سادہ سیدھا معاملہ ہے اس کا. اس کو چھوڑ کر ہم لوگ جو ہے گالی دیتے ہیں, ہم لوگ نفرت کرتے ہیں, اپنے آپ کو سپیریئر. آپ کس وے میں سپیریئر ہے صاحب؟ وچ وے دا مسلمز آر سپیریئر ٹو اینی ادر؟ بائی نو ادر وے, بائی نو ادر مینس نتھنگ. جہالت میں سپیریئر. یہ بالکل صحیح کہا عارف بھائی, جہالت میں سپیریئر. نعرے بازی میں, پتھر مارنے میں, گالی دینے میں, نفرت کرنے میں, سب میں سپیریئر ہے. جلوس نکال. اور تیسری بات میں آپ سے ابھی بھی کہوں گا, ایک بڑی گہری بات ہے بھائی, جو ابھی میرے 8 دن سے میرے دماغ کے اوپر بہت اثر کر رہی ہے. میں آنے والے اتوار اسی کے اوپر میں تقریر کروں گا. دیکھیے آپ لوگوں کا جو پرابلم, ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے بھائی, جو بہت طریقے سے غور کیا کہ وائی بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اچھا آؤ بیٹا, آؤ. تو کالج سے آ رہی ہے سواری؟ ہاں چلیے ٹھیک ہے, بتائیے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہم لوگ
ہماری لائف جو ہوتی ہے جس میں ہم لوگ زندہ ہوتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ چاہتا ہے. لائف انویسٹمنٹ چاہتی ہے. انویسٹمنٹ ناٹ ان دا ٹرمز آف منی, in the term of efforts, in the term of thinking, in the term of cash, in the term of everything. We invest. ہماری لائف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اب آپ بتائیے آپ کے مذہب کے اندر پوری انویسٹمنٹ آپ آخرت میں کر رکھیں. لائف آفٹر ڈیتھ کے اندر انویسٹ کیے, وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا. اور لائف بیفور ڈیتھ کو آپ اگنور کر رہے ہیں. آخرت کو موت کے بعد کی زندگی سے کنیکٹ کر دینا قرآن کے اوپر آخری درجے کا ظلم کر رہے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو جو ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو آخرت کہنا, یہ ایک میرے خیال سے ایک ظالمانہ عقیدہ ہے. آخرت یہاں سے بگن ہوتی ہے. انویسٹ ان ٹو دا لائف بفور ڈیتھ. دنیا کے بغیر آخرت ہی نہیں ہے. بالکل, انویسٹ ان دا لائف بفور ڈیتھ. اس دنیا کے اندر ہے یار, یہ دنیا کتنی سندر ہے. دیکھو خدا نے دنیا آپ کو دی ہے, یہ زندگی آپ کو دی ہے. میرے سے ایک صاحب پوچھے, میرے کو ایک بہت بڑے مولوی ہے, بولے حبیب صاحب آپ بہت دن کی باتیں کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. بولا میں مرا ہی نہیں, میرے کو معلوم ہی نہیں, میں مرا ہی نہیں, میرے کو معلوم ہی نہیں. پھر بھی بولا میرے نزدیک تو دو ہی کانسیپٹ ہے صاحب, آرگینک تھے پھر آرگینک ہو جائیں, اس سے زیادہ کچھ. ہاں آپ اگر عقیدے کے طور پہ آخرت لینا چاہتے ہیں لے لیجیے, میں بھی لیتا ہوں, نو پرابلم. لیکن اس کے بھروسے پہ ہاں موت کو یاد کر کے جینا بند کر دیں گے, یہ کون سی بات ہوئی یار. سو ٹیک کیئر, انویسٹ ان دا لائف بفور ڈیتھ, آٹومیٹکلی یو ول گیٹ دا ریوارڈ ایون آفٹر دا ڈیتھ. آپ بولیے اللہ کھلانے والا ہے, اللہ پالنے والا ہے. ایسا کوئی اللہ نہیں جو پھگٹ میں کھلاتا, ایسا کوئی اللہ نہیں جو پھگٹ میں پالتا. ہاں آپ سوچئے یہ کتاب کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے, کتنی جامع ہے, کتنی کی ہے. اب رات دن اللہ سے کیا بول رہے ہیں, اللہ میرے لیے یہ کر دے, اللہ میرے لیے. اللہ سو رہا ہے تو کچھ کرتے ہی نہیں. مسلمانوں کا خدا تو غائب ہو گیا, مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا, اس کے گھر کو کفل ہے, he is absconding. Whoever go to Hajj file FIR against him that my God is missing. My God is missing. absconding کی رپورٹ فائل کروائی اس کے خلاف. سوچیے آپ اس 2 منٹ کے لیے سوچیے کہ جس خدا کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس خدا کو آپ رات دن پکارتے ہیں, کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. وہی خدا جس کتاب کو دیتا ہے آپ کو, وہ کتاب میں کیا کر رہا ہے اس کی بات کو جانیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. If you want the change, you have to become the change. God will not be the change for you. کسی شخص کے حالات جب تک نہیں بدل سکتے ہیں جب تک کا وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. کیا میسج ملا ہمارے کو کہ بدلی ہماری طرف سے آئے گی, چینج ہم چاہیں گے جو ہوگا. تو بھیا آپ اگر وہی نہیں کرتے ہیں اور خالی یہ دعائیں, یہ پھٹی کوڑی کی دعائیں, یہ پھگٹ کی نمازیں, پھگٹ کے روزے, آج تک کا میرے کو تو اس کے اندر کوئی سینس نہیں دکھا, میرے کو اس کے اندر تو کوئی نتیجہ نہیں دکھا. I've never seen any result of this. ہاں I have a very close, affectionate, very loving contact with my God. میرا جو بھی مالک ہے, میرا جو بھی کریٹر ہے, اس کے ساتھ میں بے پناہ محبت ہے مجھے. میں بے پناہ اس کے ساتھ میں چپک کے رہتا ہوں, میں اس کے ساتھ رات اور دن جیتا ہوں. میں انسانوں کے بتائے ہوئے خدا کے ساتھ میں نہیں جیتا ہوں. جو انسان خدا بنا کے پیش کیے ہیں وہ تو ایک 3rd گریڈ انسان ہے, ایک انسانوں جیسا انسان. 7ویں آسمان کے اوپر موٹی موٹی آنکھیں لے کے دنیا کو دیکھتا ہے. میرا خدا وہ نہیں. میرا خدا تو میرے قلب میں ہے, میرا خدا تو میرے شہر رکھے رستی ہے. میں ہر پکار اس سے کرتا ہوں, وہ میری ہر پکار کا جواب دیتا ہے. میرے پہ اس نے کچھ پابندیاں لگائی کہ جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارے تو اس سے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں, اتنا قریب. میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں, اور اسے چاہیے کہ ہر مرتبہ مجھے پکارے, اور مجھے چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ میرے بتائے ہوئے طریقوں کو پورا کرے. خدا کی قسم جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں مانگو خدا سے.
खुदा ने जो करने के लिए कहा है वो करो। उनसे दुआ कबूल नहीं होती, आके मेरे को बोला आपके घर के बर्तन दूंगा आके उसको, अगर एक दुआ कबूल नहीं होती आपकी। दुआएं ऐसे कबूल होती, जानवरों पे कबूल नहीं करी। हाँ और भाई देखो मैं तो पागल आदमी हूँ। हाँ सोचिए आप लोग गौर कीजिए इसके ऊपर। मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइफ ईयर आफ्टर की इन्वेस्टमेंट कितनी सही है हमारी, उसके ऊपर हमको बहुत बारीकी से गौर करना है। एज ए अकीदा इट साउंड्स वेरी वेल, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट बी केयरफुल। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हर मौलवी हर मज़हब आपसे जो आपकी क्या छुड़ाता है, आपसे पावर ऑफ प्रेजेंट को छुड़ाना चाहता है। आखिरत का कॉन्सेप्ट पावर ऑफ प्रेजेंट को छुड़ा दिया आपसे। 601 ये भी 601 You are living in future. You are not living in present. Either you are living in the stories of the past or you are living in the future. You have lost the power of present. You have lost the power of today. What I want to give you the power of today. पावर ऑफ नाउ खत्म हो गया। Power of now खत्म हो गया आपके पास। Power of now is the right. Power of now खत्म हो गया। Know the power of now. This will make your life after death wonderful. हेलो हेलो हाँ भेजो भेजो फोन कंटिन्यू बज रहा था।